چیز کیا تھی؟ وَلَا تَوَقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اپنے والدین کی نافرمانی مت کرنا، کسی بھی حال میں ماں باپ کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے۔ ماں باپ جانتے ہو، ایک حدیث کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، اس سے اندازہ لگ جائے گا ماں باپ کا مقام کیا ہے۔ آتے ہوئے اباک وَإِن ظَلَمَكَ، کتنا چھوٹا سا ٹکڑا ہے۔ آتے ہوئے اباک وَإِن ظَلَمَكَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہہ دیا؟ اپنے ماں باپ کی بات مانو، ان کا حکم مانو، ان کی بات ہر حال میں مانو۔ وَإِن ظَلَمَكَ، اگرچہ تمہارا باپ تمہارے اوپر ظلم کر رہا ہو، باپ ظلم پہ ظلم کر رہا ہے، لیکن تمہیں اپنے باپ کی بات ماننا ہے۔ اب آپ کہو گے مولانا صاحب یہ کیا ہو گیا، باپ ظلم کرے اور ہم ہر حال میں باپ کی بات مانیں؟ ہاں، تو باپ جو ظلم کر رہا، باپ کو گناہ پڑے گا، باپ اس کا دوشی ہوگا، اللہ باپ کے ساتھ نیائے کرے گا۔ لیکن ہمیں اور آپ کو ماں باپ کے ظلموں کے باوجود بھی ماں باپ کی بات ماننے کا حکم دیا گیا ہے اولاد کو، کہ تمہیں ہر حال میں اپنے ماں باپ کی بات کو ماننا ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور فرمایا کہ مجھے جہاد میں جانا ہے، کیا میں جہاد میں جاؤں؟ جہاد کتنا بڑا مقام، وہ جہاد کہ اللہ کے نبی نے فرمایا الجنت تحت ظلال السیوف، جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ وہ جہاد کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا گیا، جس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ جہاد۔ صحابی آئے اللہ کے رسول میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، کیا میں جہاد میں جاؤں؟ اللہ کے نبی کا سوال دیکھو، تم جہاد میں جانا چاہتے ہو؟ ہاں ٹھیک، لیکن یہ بتاؤ احی والداک، کیا تمہارے ماں اور باپ زندہ ہیں؟ احی والداک، کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ کیا تمہارے ماں اور باپ دونوں باحیات ہیں، زندہ ہیں؟ قال نعم، ہاں میری ماں بھی زندہ ہیں، میرے باپ بھی زندہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، لوٹ کے اپنے گھر جاؤ اور اپنے ماں اور باپ کی سیوا کرو، اپنے ماں اور باپ کی بات مانو، ان کی خدمت کرو، انہی کی ہر حال میں سیوا میں پڑے رہو، یہی جہاد ہے، اور اس سے بڑا جہاد کوئی نہیں ہے۔ اچھا کیسا لگ رہا ماں باپ کا مقام عمر کا؟ سوچ رہے ہوں گے لو میرا باپ بڑے لڑکے کو زیادہ زمین دے رہا ہے، گھر مکان زیادہ دے رہا ہے، چھوٹے کو کم، چھوٹا کہہ رہا دیکھو باپ ظلم کر رہا ہے، اور مولانا کہہ رہا ہر حال میں اپنے باپ کی بات مانو۔ اب کل صبح ہو کے یہ بھی نہیں کہیں گے السلام علیکم ایسا کیوں میرے خلاف بولا ہے مولانا۔ فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، جاؤ اور اپنے ماں باپ کی سیوا کرو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ ایک صحابی ہے، نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، ان کے پاس ایک شخص آتا اور کہتا ہے کہ میں نے کسی کا قتل کر دیا ہے، میں نے کسی کا قتل کر دیا ہے، کیا میری مغفرت ہو جائے گی، میری بخشش ہو جائے گی؟ فرمایا اس صحابی نے کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کیا تمہارا باپ زندہ ہے؟ کہا نہیں۔ تمہاری کوئی خالہ زندہ ہے؟ کہا نہیں۔ تو کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر توبہ کرو، استغفار کرو، رب کی مغفرت مانگو، رب سے مغفرت طلب کرو، اللہ کی مرضی، اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔
یہ جواب دیا اور وہ چلا گیا. لوگوں نے اس صحابی سے پوچھا کہ اس نے تو کسی کا قتل کیا تھا, مرڈر کیا تھا, اور وہ کوئی آپشن کے لیے آیا تھا, مغفرت کے لیے آیا تھا, تو آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ جا دعا کر؟ یہ کیوں کہا کہ تمہارے ماں زندہ ہے, تمہارا باپ زندہ ہے, خالہ زندہ ہے؟ اس صحابی کا کہنا ہے کہ ہاں میں نے ماں اور باپ کے بارے میں اس لیے پوچھا کہ میری نظر میں ماں کی خدمت اور باپ کی خدمت سے بڑھ کر کوئی ایسی نیکی نہیں ہے جس نیکی کو کر کے اللہ رب العالمین کو منایا جا سکے, اللہ رب العالمین کو راضی کیا جا سکے, اللہ کو خوش کیا جا سکے. اگر اس کی ماں زندہ ہوتی تو میں یہ کہتا جا اپنے ماں کی خدمت کر اور اپنے رب کو راضی کر. اس کا باپ زندہ ہوتا تو میں کہتا کہ اپنے باپ کو خوش کر, اپنے باپ کی سیوا کر اور اپنے رب کو راضی کر. ماں بھی نہیں, باپ بھی نہیں, یہاں تک کہ ماں کی بہن یعنی خالہ بھی زندہ نہیں, ورنہ میں اس کی خدمت کرنے کے لیے کہتا. اب میرے پاس ایک ہی راستہ تھا, میں نے اس کو توبہ اور استغفار کے لیے کہہ دیا. میری نظر میں ماں کی خدمت سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں تھی جس سے اللہ رب العالمین بہت جلدی راضی ہو. ماں کی خدمت سے اللہ تعالیٰ سب سے جلدی سب سے زیادہ راضی ہو. اس تاریخ کو یاد کرو, وہ برامکا جن کی شان و شوکت 4 دانگے عالم میں پھیلی ہوئی تھی اور بڑی اچھی حکومت انہوں نے چلائی تھی, لیکن جب برامکا کے اوپر ہارون رشید کا خطاب آیا تو فضل برمکی اور ان کے باپ یحییٰ برمکی دونوں اریسٹ کر لیے گئے اور دونوں جیل میں ڈال دیے گئے. باپ کی عمر 90 سال سے زیادہ ہے, بوڑھے, اور ان کا بیٹا فضل برمکی ابھی جوان ہے. باپ اور بیٹے دونوں جیل میں ڈال دیے گئے ہیں. سردی کی ٹھنڈ راتیں ہیں, ظہر کی نماز پڑھنے میں دقت نہیں ہوتی تھی, عصر کی نماز میں باپ کو دقت نہیں ہوتی تھی. فضل برمکی کے باپ یحییٰ برمکی کو مغرب اور عشاء کی نماز کے پڑھنے میں اتنی دقت نہیں ہوتی تھی, لیکن فجر کی نماز میں ٹھنڈے پانی سے وضو بنانے میں بڑی دقت ہوتی تھی, اور ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو بنا کر نماز پڑھتے وقت ان کو نزلہ ہو جاتا تھا, زکام ہو جاتا تھا, سردی لگ جایا کرتی تھی. اور جیل کے اندر گرم پانی کا کوئی انتظام نہیں. فضل برمکی نے اپنے باپ یحییٰ برمکی کو یہ سوچ کر کہ ان کو فجر میں گرم پانی کیسے ملے, تو غور کیجئے گا کہ بیٹے نے کیا کیا. لوٹا تو جانتے ہیں نا, بندنا لوٹا, تانبے کا لوٹا, تانبے کے لوٹے کو عشاء کی نماز کے بعد پانی سے بھر لیتے تھے اور اپنے باپ کو عشاء کی نماز کے بعد سلا دیا کرتے تھے کہ آپ بستر پہ سو جائیں. یحییٰ برمکی عشاء کی نماز کے بعد سو جایا کرتے تھے, اور ان کا بیٹا فضل برمکی تانبے کے لوٹے میں پانی بھر کر اپنا کپڑا اٹھا کر اپنے پیٹ سے لگا لیا کرتا تھا کہ پیٹ کی گرمی سے صبح فجر کی نماز کے وقت تک اس پانی میں تھوڑی تو گرمی آئے گی, تھوڑی تو حرارت آئے گی. اور جیسے ہی فجر کی اذان کا وقت ہوتا تھا, الصلاۃ خیر من النوم کی آواز آتی تھی, فضل برمکی فوراً اپنے باپ کو اپنے پیٹ سے وہ پانی ہٹا کر جلدی دے دیا کرتے تھے کہ ابو جلدی سے وضو بنائیے, جلدی سے وضو بنائیے. اور فضل برمکی کے باپ یحییٰ برمکی قدرے تھوڑا سا گرم پانی جو صبح تک ہو جاتا تھا اسی سے وضو بنا لیا کرتے تھے. یحییٰ برمکی کو پتا بھی نہیں چلتا تھا اتنا پانی گرم کرنے کے لیے میرا بیٹا رات بھر اس پانی کے لوٹے کو اپنے پیٹ سے لگا لیتا ہے اور صبح فجر تک میرے لیے جاگتا رہتا ہے. ایسی خدمت اور ایسی سیوا کی مثالیں کہاں ملیں گی؟ تاریخ خطیب بغدادی اٹھا کر دیکھیے میرے بھائیوں, فضل برمکی کا یہ جاندار سیوا کرنے کا جذبہ اور شوق جو اپنے باپ کے لیے عشاء کی نماز کے بعد پانی کے لوٹے کو اپنے پیٹ سے لگا لیا کرتے تھے اور صبح تھوڑا بہت گرم پانی اپنے باپ کو دے دیا کرتے تھے. آج کے اس دور میں یہ چیز ملے گی؟ دیکھیں نہیں مل سکتی ہے ہی نہیں. جس طرح باپ کی
اسی طریقے سے ماں باپ کے اوپر بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کا خیال رکھیں، ہر چیز دیکھیں کہ میرا بیٹا کہاں جا رہا ہے، کس سمت جا رہا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا، لیٹنا سونا جاگنا کھانا پینا کس کے ساتھ ہے، وہ کس مذہب پہ چل رہا ہے، اپنے یاروں دوستوں کے ساتھ وہ کون سی روش اختیار کر رہا ہے۔ آپ کو ایک عجیب واقعے کی طرف لے کے چلتا ہوں، ذرا سنیے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو تو سب نے سنا ہی ہوگا، جانتے ہوں گے۔ سوتیلے بھائیوں نے ان کو لے گئے جنگل میں اور ویران کنویں میں، خشک کنویں میں ان کو ڈال دیا، اور اپنے باپ کے پاس آ کر کیا کہا، یا بانا انا ذهبنا نستبق وتركنا یوسف عند متاعنا فاكله الذئب۔ اے ابو جان، اے میرے پیارے ڈیڈی، اے میرے پیارے ابو، ہم یوسف کو لے گئے اور ہم دوڑ میں لگ گئے، کھیل کود میں لگ گئے، اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس ہم نے بٹھا دیا تھا۔ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، ایک بھیڑیا آیا اور وہ یوسف کو کھا گیا ہے، یوسف کو کھا گیا ہے۔ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، آپ ہماری بات کیوں مانیں گے؟ آپ ہماری بات کا یقین تو کریں گے نہیں، آپ ہماری بات کا تو وشواس کریں گے نہیں، اگرچہ ہم صحیح بول رہے ہیں پھر بھی آپ ہماری بات نہیں مانیں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں سے یوسف علیہ السلام کنویں میں گرے ہوئے ہیں، ایک قافلہ آتا ہے، اس نے کنویں میں پانی لینے کے لیے ڈول ڈالا، بالٹی ڈالی، برتن ڈالا، لیکن دیکھا کہ پانی کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ اس نے جھانک کر دیکھا تو ایک چھوٹا سا بچہ پڑا ہوا ہے، چیخ کر کہتا یا بشرا ھذا غلام، اے لوگوں یہ لڑکا یہاں موجود ہے، یہ چھوٹا سا بچہ موجود ہے۔ وہ قافلے والوں نے نکالا اور اس کو مصر کے بازار میں بیچ دیا۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، یوسف علیہ السلام کو چند سکوں میں بیچ دیا، بہت سستی قیمت میں بیچ دیا، چند ٹکوں میں، چند سکوں میں بیچ دیا۔ یوسف علیہ السلام بادشاہ مصر، عزیز مصر کے گھر میں رہے، پلنے لگے، بڑے ہونے لگے، جوان ہونے لگے۔ میں پورا واقعہ نہیں بتانا چاہتا ہوں۔ مصر کے بادشاہ کی بیوی کی نیت بھی خراب ہوئی، ان کو اپنے قبضے میں لینا چاہا، ان سے غلط ارادہ پورا کرنا چاہا، ان کے ساتھ سارے طریقے اور ہتھ کنڈے اپنائے، لیکن یوسف ان کی باتوں میں نہیں آئے، یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کو اسی عورت نے جیل میں بھجوایا۔ 7 سال حضرت یوسف جیل کے اندر رہے، خواب کی تعبیر بتانے کا علم دیا گیا، اور آخرکار مصر کے بادشاہ بنا دیے گئے۔ حکومت مصر مل گئی، مصر کی حکومت مل گئی۔ اتنے دنوں کے بعد اب سوچئے کتنے سال کا عرصہ گزر گیا ہوگا، ٹیلی فون کا زمانہ نہیں، تار کا زمانہ نہیں، موبائل کا زمانہ نہیں۔ یعقوب علیہ السلام روتے روتے اپنے بیٹے کی یاد میں اندھے ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہاتے بہاتے ان کی آنکھوں کی روشنائی ختم ہو گئی۔ پورا واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام ملک مصر کے تخت نشین ہوئے، بادشاہ بنے، تو اپنے باپ کے پاس انہوں نے قاصد بھیجا کہ میں زندہ ہوں یہ بتانے کے لیے، اپنا کرتا دے دیا، اپنی قمیض دے دی، اور اس قاصد سے کہا کہ فلاں جگہ جاؤ، وہاں یعقوب نام کا ایک آدمی رہتا ہوگا، اس کو یہ میری قمیض دے دینا اور کہہ دینا کہ یوسف نے یہ قمیض دی ہے۔ بس وہ قاصد، وہ ایلچی، وہ دودھ، وہ میسنجر جس کو یوسف نے بھیجا تھا، وہ جب اس کنٹری میں آیا اور یعقوب علیہ السلام سے ملا اور کہا کہ یہ قمیض دی ہے یوسف نے، یعقوب علیہ السلام نے، باپ نے وہ قمیض لی، جلدی سے سونگھا، اس کرتے کی، اس قمیض کی مہک سے پہچان گئے کہ میرا بیٹا زندہ ہے۔ پوچھا یہ کس نے دی؟ کہا یوسف نے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبان سے جو پہلا جملہ نکلا، اس جملے پر غور کرو، یہ نہیں کہا کہ میرا بیٹا کس حال میں ہے، میرا بیٹا زندہ ہے یا نہیں، میرا بیٹا کہاں ہے، یہ نہیں پوچھا، بلکہ یہ پوچھا کیف ترکتہ، تمہیں یہ قمیض یوسف نے دی ہے؟ یوسف نے دی ہے؟ ہاں۔ کیف ترکتہ، تم نے اس کو کس حال میں چھوڑا، کس حال میں چھوڑا؟ یوسف کو یہ نہیں کہا میرا بیٹا ہے، کیف ترکتہ، کیسے چھوڑا؟ تفسیر ابن کثیر اٹھا کر دیکھیے۔ میرے بھائیوں، کیا پوچھا حضرت یعقوب نے؟
कितने दिनों के बाद छोटे से बच्चे थे, गए कुएं में डाल दिए गए, निकाले गए, बेचे गए, परवरिश पाई, बड़े हुए, परवान चढ़े, बालिग हुए, अजीज मिस्र की बीवी ने बहकाया, बात नहीं मानी, जेल में डाल दिए गए, 7 साल जेल में रहे। गौर करो कितना लंबा जमाना गुजरने के बाद अब बादशाह मिस्र बने, हुकूमत मिस्र के तख्त नशी हुए। उसके बाद अपनी कमीज, अपना कुर्ता देकर अपने कासिद को दूध को भेजा और याकूब ने उस कमीज को सूंघ कर बता दिया यूसुफ की कमीज है। हाँ, कैफा तरकतहू, कहाँ है मेरा बेटा, ये नहीं पूछा, किस हाल में, ये नहीं पूछा, कमजोर है, क्या है, ये नहीं, कैफा तरकतहू, तुमने मेरे बेटे को किस हाल में छोड़ा है। उस कासिद ने कहा तरकतहू मलिक मिस्र, तरकतहू मलिक मिस्र, हमने उसको मुल्क मिस्र के बादशाह की हालत में छोड़ा है। यानी वो आपका जो भी हो यूसुफ, मुझे नहीं मालूम क्या है, यूसुफ इस वक्त मुल्क मिस्र के बादशाह हैं, तख्तो ताज उनके हाथ में है, पूरे मिस्र के हुक्मरां हैं, हाकिम है, वो मिस्र के बादशाह है यूसुफ। हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं ला अस्अलुकुम मन हाजा, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि वो क्या है, किस पोस्ट पर है, किस डिग्री पर है। मेरे पूछने का मतलब ये नहीं है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम किस पोस्ट पर है, किस डिग्री पर है, किस, ये नहीं है। मेरे पूछने का मतलब ये है अस्अलुकुम मन अय्य दीन तरकतहू, मैं तुमसे ये जानना चाहता हूं कि यूसुफ किस दीन पर है, यूसुफ का रास्ता क्या है, यूसुफ क्या अमल करते हैं, यूसुफ का अल्लाह के साथ क्या ताल्लुक है। यूसुफ का दीन क्या है, उनको किस दीन पर तुमने छोड़ा, किस दीन पर छोड़ा। तब कासिद ने बताया वो अल्लाह की इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, अल्लाह को एक मानते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं और यही दावत देते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। इतने दिनों के बाद जब बेटा मिला भी उसकी कमीज, तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का पहला सवाल यह था कि आए कमीज लाने वाले, मुझे ये बता कि तूने यूसुफ को किस दीन पे छोड़ा, किस मजहब पे छोड़ा, किस रास्ते पे छोड़ा। यहां बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके बच्चे होंगे, मां बाप हैं, आप बाप बन चुके हो, किसी के 2 बच्चे, किसी के 3 बच्चे, किसी के 4 बच्चे। गौर करो तुमने अपनी औलाद को किस दीन पे छोड़ा है, दीन की कितनी समझ है उनको और दीन की कितनी पहचान है उसको। जानते हैं दीन के बारे में, क्या जानते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह के बारे में, सिर्फ कलमा पढ़ लिया हो गया। ला इलाहा इल्लल्लाह का माना क्या है, यह कलमा हमसे क्या मुतालबा कर रहा है। अरे यही तो वो कलमा है कि 70 साल तक जो कुफ्र में रहता है, शिर्क में रहता है और ये कलमा नहीं पढ़ता है तो जहन्नम में चला जाता है। और यही तो वो कलमा है कि जिस कलमे के लिए 70 साल तक कोई आदमी क्या में टोइयां मारता रहे, अंधेरे में रहे, गुमराह रहे, सब कुछ करता रहे, गुनाहगार रहे, लेकिन मरने से पहले 80 साल की उम्र में उसने कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, यही कलमा उसको जन्नती बना देता है। अभी अगर ये कलमा नहीं पढ़ता तो जहन्नम में चला जाता। 70 साल तक गुनाह करने के बाद उसने ये कलमा पढ़ लिया और मर गया तो जन्नत में चला गया। अरे यही तो वो कलमा है जिस कलमे के लिए अल्लाह के नबी अपने चचा अबू तालिब के पास उनके आखिरी वक्त में बैठे हुए हैं। मेरे चचा एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं, एक भी रोजा नहीं रखा, कोई बात नहीं, लेकिन अब तो आखिरी वक्त है, सिर्फ मेरे कान में कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह, बकिया मैं संभाल लूंगा, अल्लाह से मैं अर्ज कर दूंगा, सिफारिश मैं कर दूंगा। चचा मैं नहीं चाहता कि आखिरी वक्त कुफ्र की हालत में तुम मरो, मेरे कान में कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन अबू तालिब के मुकद्दर में ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं था, यहां तक कि वो इसी हाल में मर गए। अल्लाह के नबी ने अपने चचा के लिए दुआ की तो अल्लाह ने भी कह दिया मोहम्मद खबरदार
मुशरिक के लिए हमारे पास तुम्हारे लिए भी दुआ कबूल करने का कोई दरवाजा नहीं है, तुम्हारी दुआ के लिए भी दरवाजा बंद है। मुशरिक की हम दुआ कबूल नहीं, मुशरिक के हक में हम दुआ कबूल नहीं करते हैं। यही तो कलमा है। क्या जानते हो इस कलमे के बारे में? क्या सिखाया आपने अपनी औलाद को इस कलमे के बारे में? नहीं जाना चाहता हूं अभी हम कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह पर, मोहम्मद रसूलुल्लाह छोड़ दो, अगर ला इलाहा इल्लल्लाह पर गुफ्तगू करने लगूं तो मुसलसल 1 महीने तक आप यहां स्टेज लगाइए और हर दिन 2-2 घंटे बोलूं तब भी ला इलाहा इल्लल्लाह पर मैं मुझ जैसा कम इल्म और कम पढ़ा लिखा मौलवी 1 महीने तक बोल सकता है उस पर। जो बहुत बड़े काबिल उलमा हैं उनकी तो बात ही अलग है, छोड़ दीजिए। मेरे भाइयों, क्या जाना है ला इलाहा इल्लल्लाह के बारे में? अन अय्य दीन तरक्तहु, किस दीन पे छोड़ा है तुमने यूसुफ? इतने सालों के बाद भी नहीं पूछा मेरा बेटा ठीक है, पूछा तो क्या पूछा, किस दीन पे छोड़ा? हमने अपनी औलाद के बारे में जरा तसव्वुर किया है? रात के 2 बजे कहां से आ रहा है? कभी सोचा है उसका मुंह सूंघने की कोशिश की? शराब तो पी के नहीं आ रहा है। कलिया चेक में जाकर लॉटरी के टिकट तो खरीद के नहीं आ रहा है, कैरम बोर्ड खेल के तो नहीं आ रहा है। कभी आपने क्लास ली अपनी औलाद की? बाप बन गए हो। ला तरफउ अन्हुमा साक अदबन, अदब की लाठी बराबर अपनी औलाद पर, अपनी बीवी पर रखे रहना। फिर वही नवा जुमला उठाकर चलिए, वालिदैन के ऊपर इतना काफी है। आइए तीसरी चीज पर आइए। तीसरी चीज पर 2 चीजें हो गई, शिर्क मत करना, मां बाप की नाफरमानी मत करना। तीसरी चीज वला ततरुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन, फर्ज नमाज एक भी, सलातन कोई एक, मक्तूबतन फर्ज, मुतअम्मिदन कसदन जानबूझकर मत छोड़ना। अगर कसदन अमदन जानबूझकर एक भी फर्ज नमाज तर्क कर दी, फकद बरियत मिन्हु जिम्मतुल्लाह, तो अल्लाह की गारंटी खत्म हो जाती है। अभी हम सब अल्लाह की गारंटी में, अल्लाह की हिफाजत में। अल्लाह के नबी क्या कहते हैं? अगर नमाज छोड़ दी तो अल्लाह की गारंटी नहीं। कब मरोगे, किस हाल में मरोगे, किस कंडीशन में मरोगे, कोई गारंटी। सोचिए, किले तुस्तर को फतह करने के लिए सहाबे किराम जंग लड़ रहे हैं। जंग लड़ते लड़ते फजर हो गई। फजर की अजान की आवाज भी कहीं कहीं आने लगी। यहां जंग हो रही है और किले पर पहुंचने वाले आपस में सहाबा मशवरा करते हैं आंखें आंखों में, क्या किया जाए? यानी पहले नमाज पढ़ी जाए या किला पर झंडा लगा दें। इशारों में गुफ्तगू हो जाती है, पहले किले पर झंडा लगा दो। अगर हमने किले पर झंडा नहीं लहराया तो ये काफिर फौरन उस किले पर चढ़ाई कर लेंगे। अब तो हमने किला हासिल ही कर लिया, पूरी रात जंग लड़ी है, नमाज बाद में पढ़ लेंगे। अगर अभी नमाज पढ़ने में लग गए तो ये काफिर किले तक पहुंच जाएंगे। इशारों में गुफ्तगू हो गई और सारे सहाबा पिल पड़े उन काफिरों के ऊपर और उनको भगा दिया और किला पर इस्लाम का झंडा, मोहम्मद रसूलुल्लाह का झंडा लहरा दिया। लेकिन जिस वक्त वो झंडा लहरा रहे थे, किले पर इस्लाम का झंडा फहरा रहे थे, उसी वक्त सूरज तुलू हो रहा था। जल्दी से सहाबाए किराम ने तयम्मुम किया, क्योंकि पानी तो था नहीं, और तयम्मुम करके नमाज अदा करने लगे। सूरज निकल चुका था, फजर की नमाज सूरज निकलने के बाद अदा की जा रही है। जंग की वजह से, जिहाद की वजह से फजर की नमाज जमात के साथ अदा नहीं कर सके। किले को फतह कर लिया, जीत लिया, झंडा लहरा दिया। अब उसके बाद मेरे भाइयों फजर की नमाज अदा की जाने लगी। गालिबन अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास
عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں اور صحابہ آپ کے پیچھے فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں. جب سجدے میں جاتے ہیں عبداللہ ابن عباس کی آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں سے زمین تر ہو جاتی ہے, زمین بھیگ جاتی ہے. جب سلام پھیرتے ہیں تو صحابہ نے دیکھا زمین پر آنسوؤں سے زمین تر ہے, زمین بھیگ چکی ہے, زمین گیلی ہے. پوچھا عبداللہ اتنا رونے کی ضرورت کیا تھی, اتنا کیوں رو رہے, وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جب سے میں نے نبی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی ہے اور جب سے میں نے نماز پڑھنا شروع کی ہے, میں بچپن سے نبی کے ساتھ نماز پڑھتا رہا, اتنا بڑا ہو گیا, جنگ جیت لی, فتح کر لی, یہ میری زندگی کی پہلی نماز فجر کی, یہ میری زندگی کی پہلی نماز فجر کی جو سورج نکل بعد میں پڑھ رہا ہوں. اب تک میری کوئی نماز فجر کی قضا نہیں ہوئی, یہ پہلی نماز فجر کی جو قضا ہوئی جو میں سورج نکلنے کی بات پڑھ رہا ہوں. اس لیے اس پہ اتنا افسوس ہو رہا ہے, اتنا افسوس ہو رہا ہے. اگر میرا گھر جل جاتا, میرا مکان جل جاتا, میرے کاروبار میں آگ لگ جاتی, دنیا و مافیہا, مجھ سے میری دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں چھین لی جاتی, تو مجھے اتنا دکھ نہیں ہوتا, اتنا افسوس نہیں ہوتا جتنا اسے ایک ٹائم کی نماز کے اصلی اور اول وقت کے چھوٹ جانے کا افسوس ہو رہا ہے. میرے بھائیو, جنگ بھی اسلامی لڑ بھی رہے ہیں تو دین کے لیے, جان بوجھ کر نہیں چھوڑی ہے, اور اس لیے چھوڑی کہ اگر جنگ لڑنے میں, اگر نماز پڑھنے میں لگ گئے تو یہ کافر جیتی ہوئی لڑائی بھی ہرا دیں گے اور قلعے پر جھنڈا لہرا دیں گے. اس لیے انہوں نے سوچا کہ پہلے قلعے پر جھنڈا لہرا دو اور اس علاقے کو فتح کر لو, اس لیے لڑے بھی اسلام کے لیے. لیکن افسوس دیکھو اتنا ہو رہا ہے, ایک وقت کی نماز وہ بھی بعد میں پڑھ لی, پھر بھی افسوس ہو رہا ہے کیونکہ وہ نماز سورج نکلنے کے بعد پڑھی ہے, اس لیے افسوس ہو رہا ہے. ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں اور غور کریں ہماری فجر کی نماز کتنی ادا ہوتی ہے اور کتنی نمازیں ایسی ہیں ہماری جو ادا ہی نہیں ہوتی ہے. ہم جمعے جاتے ہیں اور پڑھ کے چلے آتے ہیں, جمعے کے دن بھی فجر تک کی نماز ہم سے ادا نہیں ہوتی ہے. غور کرو, ایک وقت کی نماز چھوٹی تھی وہ بھی زندگی میں, اور چھوٹی نہیں تھی وہ بھی سورج نکلنے کے بعد پڑھ لی تھی, پھر بھی افسوس, اتنا افسوس کہ آنکھوں کے آنسوؤں سے زمین تر ہو گئی, اور اس کے باوجود رو رہے ہیں کہ مجھ سے دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں چھین لی جاتی تو مجھے اتنا دکھ نہیں ہوتا جتنا دکھ آج ہو رہا ہے. غور کریں, ایک وقت کی نماز. حضرت عمر فاروق کو ابو لولو نے فیروز نے نیزہ مارا, پیٹ پھٹ گیا, نماز کی حالت میں بے غشی آئی اور گر گئے. جب ہوش آیا تو لوگوں نے ان کو دودھ پلایا, دودھ منہ سے پیتے تھے, پیٹ سے باہر نکل جاتا تھا. بھائی زخم تھا, یہاں سے نیزہ مارا اور یہاں تک چاک کر دیا, پورا پیٹ پھٹ گیا. یہ دودھ منہ سے پیتے تھے پیٹ سے باہر, شہد منہ سے کھاتے تھے پیٹ سے باہر, پانی منہ سے پیتے تھے پیٹ سے باہر, جو چیز بھی کھا رہے پیٹ سے باہر. کسی نے کہا امیر المومنین فجر کی نماز آپ نے ابھی ادا نہیں کی ہے, آپ کو نیزہ مارا, بے ہوش ہو کے گر گئے. کہنے لگے کیا بات کرتے ہو, ابھی فجر کی نماز میری ادا نہیں ہوئی. کہا نہیں, پانی لاؤ. جلدی سے پانی منگایا گیا, پیٹ پہ کپڑا باندھا اور کھڑے وضو بنا کر نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے. جب نماز پڑھ لی تو لوگوں نے کہا اس حال میں بیٹھ کر نماز کیوں نہیں پڑھی ہے. فرمایا میں نے اپنے نبی سے سنا ہے جب تک کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر نہیں پڑھنا چاہیے, اور جب کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کے پڑھو, اور بیٹھ کے بھی پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو لیٹ کے پڑھو, اور لیٹ کر بھی پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو اشارے سے پڑھو. فرمایا آپ نے تو پڑھ بھی لی, لیکن اگر آپ کے انتقال کے بعد اگر کسی اور مسلمان کا پیٹ پھٹ جائے, کھانا پانی شہد دور سب پیٹ سے نکلنے لگے, تو اس حال میں کیا اس کو نماز پڑھنا پڑے گی یا اس حال میں اس کے اوپر سے نماز معاف ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا اس حال میں بھی اس کو نماز پڑھنا پڑے گی. پھر پوچھا اگر اس کی یہ کنڈیشن ہو جائے کہ پیٹ پھٹ جائے, کھانا پیٹ منہ سے کھائے پیٹ سے نکلنے لگے, دودھ منہ سے پیے اور پیٹ سے نکلنے لگے,
शहद मुंह से खाए और पेट से निकलने लगे। इस हाल में अगर वो नमाज छोड़ देना पड़े तो उसके बारे में आप क्या फतवा देंगे, उसके बारे में आप क्या हुक्म लगाएंगे? हजरत उमर कहते हैं अगर वो होश में है, अगर वो बातचीत कर रहा है, अगर वो होश में, अगरचे मुंह से खाना खाता है पेट से निकल जाता है, पानी पीता पेट से निकल जाता है, दूध पीता पेट से निकल जाता है, लेकिन होश में है तो इस हाल में भी नमाज पढ़ना पड़ेगी उसको। ला हज़्ज़ फिल इस्लाम लिमन तरक सलाह, अगर इस पोजीशन में नमाज छोड़ देता है तो इस्लाम के अंदर उसका कोई हिस्सा नहीं है। इस हाल में भी नमाज पढ़ना पड़ेगी, अगर इस हाल में नमाज छोड़ देता है तो इस्लाम के अंदर उसका कोई हिस्सा नहीं है। मौता इमाम मालिक पढ़िए, इस हाल में। अभी ईमानदारी के साथ हाथ उठवाएं कि फजर की नमाज जमात के साथ कितने लोगों ने पढ़ी है, तो लोग कहेंगे मौलाना साहब मत कर, दिल में सोचेंगे अल्लाह करे कि ऐसा न कहे, वरना सब जिन्होंने पढ़ी होगी वो तो खुश हो रहे होंगे, जल्दी उठवाएं, हम सबसे पहले उठाएंगे। और हो सकता है कुछ लोग फर्जी भी उठा लें। अरे जब फर्जी रोजा इफ्तार में पहुंच जाते हैं मुंह बना के, लगता है कि एक दिन का नहीं एक महीने का भूखा यही आदमी है। जब फर्जी रोजा इफ्तार में पहुंच जाते हैं तो फर्जी हाथ उठाने में क्या लगता है? यह है नमाज। ला तत्रुकन्ना सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फइन्न मन तरक सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फक़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह। तीन चीजें। चौथी चीज आ गया मुआशरे का सबसे सुलगता हुआ पहलू, ला तशरबन्न खम्रन फइन्नहु रअसु कुल्लि फाहिशतिन। किसी भी कंडीशन में शराब मत पीना। क्यों? सारी बुराइयों की जड़ है ये सब शराब। हां, सुनन नसई उठाओ, हजरत उस्मान इस हदीस के रावी हैं। फरमाते पिछले जमाने में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पिछले जमाने में एक औरत थी जो बेवा थी, उसका शौहर मर चुका था। सुनन नसई, रावी हजरत उस्मान। जरा सुनिएगा, बहुत दिलचस्प हदीस सुनाने जा रहा हूं। शराब का नुकसान बतला रहा हूं कि देखिए क्या है। एक औरत थी, उस औरत का शौहर मर चुका था। उसकी जो खादिमा थी, जो उसकी नौकरानी थी, मुलाजिमा थी, वो जानती थी कि ये बेवा औरत मेरी मालिकन बदचलन है। पति के मरने के बाद ये कुछ नौजवान लड़कों को तलाश करती रहती है और उनसे गलत काम कराती है। उसी औरत के जमाने में एक नेक इंतहाई बुजुर्ग का मतलब बूढ़ा नहीं, एक इंतहाई खूबसूरत नौजवान, लेकिन निहायत नेक, बहुत शरीफ और अल्लाह वाला नेक नौजवान, कपड़े की बिजनेस किया करता था, कपड़े की तिजारत किया करता था। वो अपने सर पर कपड़े की गठरी लाकर फेरी किया करता था, गली गली मोहल्ले मोहल्ले कूचे कूचे जाया करता था और अपना कपड़ा बेचा करता था। मालिकन की नजर उस नौजवान पर पड़ गई और वो अपनी खादिमा से कहने लगी कि किसी दिन इसको लेकर आओ मेरे पास, किसी दिन इसको लाओ मेरे पास, बहकाओ, किसी तरीके से झूठ बोलकर इसको लेकर आओ मेरे पास। बहरहाल वो खातिमा एक दिन आती है और इस नौजवान से, जो इंतहाई नेक और शरीफ था, नमाज और रोजे का पाबंद था, नेक अल्लाह वाला था, इसको बहलाने और फुसलाने लगी और कहने लगी कि एक शख्स की गवाही के बारे में मेरी मालिकन आपसे बात करना चाहती है। दीन का मामला है और दीन की बात है, इसलिए आपको मेरे मालिकन के पास चलना है और मेरी मालिकन आपसे दीन का कोई मसला पूछना चाहती है। कहा चलो, दीन की बात थी तो चल दिए। कपड़े की गठरी लेकर
چل دیے اس کے گھر. دروازہ اس ملازمہ نے، اس خادمہ نے دروازہ کھولا اور کہا اندر جائیے. یہ اندر گئے. وہ خادمہ نے یہ دروازہ بند کر دیا. ایک اور دروازہ تھا، اس دروازے کو کھولا، کہا اور آگے چلیے. اس دروازے کو بند کر دیا. پھر ایک اور دروازہ ملا، اس دروازے کے اندر گئے. تیسرا دروازہ بھی بند ہو گیا. کہا چوتھے دروازے کو کھولا اور جب گئے تو بہت اندر ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی. بڑی خوبصورت تھی، حسین و جمیل تھی، لیکن بیوہ تھی. یہ ملازمہ، یہ نوکرانی جو تھی، یہ خادمہ، اس کو اشارہ ہوا اور یہ گھر سے باہر چلی گئی. اور وہ جو مالکن تھی، جو حسین و جمیل تھی، بیوہ تھی، وہ اس نوجوان لڑکے کے پاس، نیک شخص کے پاس بیٹھ جاتی ہے اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگتی ہے. اور جب دیکھا کہ یہ کسی بھی قیمت پر بہکنے میں نہیں آ رہے ہیں، ان کے قریب نہیں ہو رہے ہیں، اس کو سمجھا رہے ہیں، تو اس عورت نے کہا اچھا ٹھیک ہے ادھر آئیے. پھر وہ ایک اور کمرے میں لے گئی. تو کیا دیکھتے ہیں یہ نیک شخص، یہ اللہ والا نیک آدمی، کہ بہت ہی خوبصورت چھوٹا سا ایک بچہ اس کمرے میں موجود ہے اور اس بچے کے پاس ایک شراب کی بوتل رکھی ہوئی ہے اور وہیں پر ایک چھری بھی رکھی ہوئی ہے، چاقو رکھا ہوا تیز. یہ عورت وہیں پر جا کر بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اب آپ ہمارے پاس آ گئے ہیں، یہاں سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اب یہاں 3 شرطوں میں سے تمہیں ایک شرط میری پوری کرنا ہوگی. 3 شرطوں میں سے ایک شرط میری پوری کرنا ہوگی. پہلی شرط یہ ہے یا تو میرے ساتھ زنا کرو، چلو آؤ، ادنو منی، میرے قریب آؤ، میری عزت سے کھیلو، آؤ میرے ساتھ زنا کرو، میں خوشی خوشی اپنی باڈی، اپنے جسم کی مالک آپ کو بناتی ہوں، آؤ میری جوانی کی آگ کو ٹھنڈا کرو. کہا معاذ اللہ نہیں. کہا یہ نہیں کرو گے تو دوسری شرط میری ہے کہ چاقو اٹھاؤ اور اس لڑکے کو قتل کرو. سنن نسائی کی روایت، حضرت عثمان غنی اس حدیث کا راوی. چاقو اٹھاؤ، اس لڑکے کو قتل کرو. خوبصورت چھوٹا سا بچہ، بالکل چھوٹا سا بھی نہیں ہوگا، 10 11 12 سال کا، اس بچے کو قتل کرو. کہا معاذ اللہ، بے قصور بچے کو میں کیسے قتل کر سکتا ہوں؟ کہا مجھ سے زنا بھی نہیں کر سکتے، اس بچے کو قتل بھی نہیں کر سکتے، تو پھر یہ شراب پیو. چلو تیسرا سب سے چھوٹا کام، شراب پی لو، اس کے بغیر راستہ نہیں ہے. زنا کر لو، چلے جاؤ. نہیں کرو گے لڑکے کو قتل کرو. یہ بھی نہیں کرو گے، قتل کر دو، جاؤ. کہ نہیں میں نے آج تک زنا نہیں کیا. ارے کسی غیر محرم پر میں نے نظر نہیں اٹھائی اور تم زنا کی بات کرتی ہو، تو قتل کرو. میں کیوں کسی بے قصور کو قتل کروں؟ یہ بھی نہیں کر سکتے تو شراب پیو. جان بچانا بھی ضروری ہے. عورت پوری طریقے سے قابو پا چکی ہے. انہوں نے سوچا کہ جان بچا لے اور چھوٹا گناہ کر لے. زنا بڑا جرم ہے، قتل اس سے بھی بڑا جرم ہے. ان دونوں جرموں سے کم شراب پینا جرم ضرور ہے لیکن چھوٹا جرم ہے. لیکن وہ سمجھ نہیں پائے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں شراب پی لیتا ہوں. چند گھونٹ شراب پیو. اس نے کہا پوری پیو. جب پوری شراب پی لی اور تھوڑی دیر کے بعد سرور آیا اور شراب کا جب چسکا لگا تو اس عورت نے اور ان کے گلاس میں اڑیل دی. انہوں نے دوبارہ بھی پی. اس کے بعد یہ عورت ان کے پاس پہنچ گئی اور ان کے جسم سے کھیلنے لگی. اب ان کے جو اعضاء تھے، دماغ کام کرنا بند کر دیا، دماغ کی نسیں مفلوج ہو گئی
اور اسی شراب کے نشے میں دھت ہو کر انہوں نے اس عورت کے ساتھ زنا بھی کر لیا. جب شراب کا چسکا لگا اور شراب نے اپنا نشہ پیدا کر دیا تو شراب کے نشے میں آ کر انہوں نے اس عورت سے زنا بھی کر لیا. شراب جب تک اپنے شباب پر آئی, نشے میں آئی, نشے کے اندر ان کو لائی, تب تک انہوں نے وہ چھری اٹھائی اور عورت کے کہنے پر اس بچے کو قتل بھی کر دیا. پوری حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. صرف بتانا یہ تھا کہ جب تک شراب نہیں پی تھی زنا بھی نہیں کر رہے تھے, قتل بھی نہیں کر رہے تھے, اور جیسی شراب پی, شراب کے نشے میں آنے کے بعد زنا بھی کر لیا اور قتل بھی کر دیا اور شراب تو پی لی. شراب سے جب تک بچے تھے تو نہ زنا کے قریب گئے نہ بچے کو قتل کیا, لیکن جب شراب کا نشہ چڑھ گیا تو بچے کو قتل بھی کر ڈالا اور منہ بھی کالا کر لیا اس عورت سے, اور شراب بھی پی لی, یعنی زنا کا بھی لطف لے لیا, شراب بھی پی لی اور بچے کو بھی قتل کر دیا. فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ, سچ فرمایا تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شراب ہرگز مت پینا, اس لیے کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے, تمام جرائم کا ارتکاب اسی شراب کی وجہ سے ہوتا ہے. شراب پینے کے بعد آدمی ماں بہن کی تمیز بھول جاتا ہے. جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو ایک صحابی نے بھی شراب پی لی تھی اور شراب کے نشے میں بجائے بیوی کے اپنی بیٹی کو پکڑ لیا اور کھینچ کر کمرے میں لے جانے لگے. بیوی نے جلدی سے اپنی بیٹی کو چھڑایا اور دھکا دیا اور ان کو کمرے میں بند کر دیا. شراب کا نشہ جب اترا تو انہوں نے اپنی بیوی کو مارا. بیوی نے کہا واہ صاحب پتہ لگاؤ کہ میں نے تمہیں کیوں بند کیا کمرے میں, تم نے شراب زیادہ پی رکھی تھی. اس نے کہا تو کیا ہوا, میں کبھی زیادہ کبھی کم پی ہی لیتا ہوں. فرمایا آج تم نے اتنی پی لی تھی کہ بیوی اور بیٹی میں انتر ہی نہیں کر پائے, اور بجائے بیوی کے بیٹی کا ہاتھ پکڑ لیا. یہ سننا تھا کہ اس صحابی چیخ پڑے اے اللہ یہ زمین پھٹ جاتی اور میں زمین کے اندر دھس جاتا, اے اللہ یہ میں کیا سن رہا ہوں. شراب کے نشے میں وہ اپنی بیٹی اور بیوی میں انتر نہیں کر پائے. لوگوں اے نوجوانوں, شراب ماں اور باپ کا فرق بھلا دیتی ہے. شراب ماں کے سامنے گالیاں دینے پر مجبور کرتی ہے, شراب اپنی بہن اور بیٹی کے سامنے گالیاں دینے پر مجبور کرتی ہے. شراب کے نشے میں آدمی نالی میں گر جائے تو نالی کا گٹر کا گندا پانی پیتا ہے اور اسی کو آب زمزم سمجھنے لگتا ہے, کیونکہ شراب انسان کی عقل کو خراب کر دیتی ہے, ماں بہن اور بیٹی کی تمیز کو بھلا دیتی ہے. اس لیے اس نوجوانوں شراب کی لت کو چھوڑو, جو ماں اور بہن بیٹی کے تمیز کو اور فرق کو مٹا دے ایسی شراب کو ہاتھ کیوں لگاتے ہو. اس سے بچنا چاہیے کہ قرآن کہتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اے مسلمانوں, تمہارے اوپر شراب, تمہارے اوپر جوا, والانصاب والازلام اور بتوں کے آستانے, والازلام اور پاسے کے تیر, یہ ساری کی ساری چیزیں رجس من عمل الشیطان, شیطان کی گندگی ہے, شیطان کی غلاظت ہے, شیطان کی گندگی ہے. فاجتنبوہ, ان چیزوں سے بچو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب رہو, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ, تاکہ تم جنت پا جاؤ. قرآن نے انکار کر دیا اور حرام کر دیا ہے ساری چیزوں کو. شراب, جوا اور فال کے تیر, بتوں کے نام پر چڑھائے ہوئے چڑھاوے, یہ ساری کی ساری چیزیں تمہارے لیے حرام کر دی ہیں. کیا بات. لیکن نوجوان طبقہ شراب کی لت میں مست. چلو شراب بھی ہو گیا, اتنا ہی کافی ہے شراب کے بارے میں.